السلام علیکم. گزشتہ 24 گھنٹے کی اگر ہم بات کریں تو ایک خبر، ایک پریس کانفرنس سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے آج بھی. وہ پریس کانفرنس کی جی ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس، اور یہ 38 منٹ کی پریس کانفرنس. انہوں نے جو گفتگو فرمائی اس کا لب لباب یہ تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے، پہلے جنرل سیکرٹری تھے، ان کو الطاف حسین نے قتل کروایا، اور یہ 17 ستمبر کو سالگرہ کا تحفہ دیا قتل کروا کر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی شمائلہ عمران، جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی وائف تھی عمران فاروق صاحب کی، ان کی اہلیہ کی لاش پر بھی انہوں نے ڈرامہ کیا، اور مہاجر قوم کا سب سے بڑا غدار اگر کوئی ہے تو وہ الطاف حسین ہے. اور اس نے انہوں نے یہ بھی کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ اس آدمی نے ہمیں 200 سال پیچھے کر دیا ہے، تعلیم و تربیت سب تباہ کر دی، شہر تباہ کر دیا. تو یہ کہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی لب لبا بتا رہا ہوں پریس کانفرنس کا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران فاروق کے جو قاتل ہیں وہ الطاف حسین ہیں، اور وہ حصہ بننے کو تیار ہے. اگر کوئی اپلیکیشن ان کے بچے اگر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں پھر ابھی تو میں ثبوت نہیں دے رہا، میڈیا پہ دے سکتا ہوں، وہاں جا کر ثبوت دوں گا. سر یہ پریس کانفرنس اچانک سے ہونا، مصطفیٰ کمال صاحب ظاہر ہے اب صرف ایم کیو ایم کے رہنما تو نہیں ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی میری کو تو سمجھ نہیں آ رہا اتنے سال کے بعد گڑے مردے اکھاڑنے کی ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی. مصطفیٰ کمال نے جب پی ایس پی بنائی تھی تو ہر روز وہ یہ باتیں کرتے تھے، ہم نے سنی، آپ نے سنی، اور الطاف حسین کے خلاف جو سینکڑوں پریس کانفرنس کی تو وہ ریکارڈ پہ موجود ہے آلریڈی. آج جب اس قتل کیس کی تحقیقات انگلینڈ میں ہو چکی ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی ہے، اور اس کے مجرم بھی پکڑے جا چکے ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں، ان پہ بہت بات ہو چکی ہے، ہم بھی کر چکے ہیں، سارا میڈیا، سارا سوشل میڈیا، سارا پرنٹ میڈیا، سارا الیکٹرانکس میڈیا اس پہ بات کر چکا ہے، اور ایک چیز ختم ہو چکی تھی. کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے یہ بات پھر اٹھائی اور اس کے قتل کا الزام الطاف حسین پہ لگایا؟ اچھا یہ میں سمجھ میں نہیں آتا، وہ خود چاہتے تھے جس زمانے میں، یہ بٹر 2010-11 کی بات تھی شاید، میئر بنے 2006 سے 10. اس زمانے یہ میئر بھی تھے، بڑے چہیتے ترین تھے مانی کے، اور شہر کے جو بھی معاملات تھے ان سے ڈھکے چھپے نہیں تھے. یہ عشرت الرباد اور ایک اور حماد ہوتے تھے، یہ تینوں مل کے ٹرائنگولر تھی جو سب کچھ چلاتی تھی. اور اس وقت انہوں نے کچھ نہیں بولا، مرڈر کے جب اس وقت ہو گیا اس کے بعد پھر یہ غائب ہو گئے تھے، پھر دبئی چلے گئے. 10 میں ڈاکٹر صاحب کا قتل ہوا ہے، انہوں نے پارٹی چھوڑی 2013 کے بعد. اس دوران 3 سال وہ خاموش ہے. اگر پہلے پتا تھا تو بھائی یادداشت ہو گئی تھی کیا؟ کوئی حادثہ ہوا ہے، ابھی کوئی سر پہ چوٹ ووٹ لگی ہے، شاید یادداشت واپس آ گئی ہو، تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور اب ایک وفاقی وزیر ہے، ایک پارٹی کے سربراہ نہیں ہے، وفاقی وزیر ہیں. آپ کی بات کی گونج کہاں تک جاتی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے، ہوابازی کے وزیر نے پی آئی اے کے لیے ایک بات اسمبلی میں کہہ دی تھی، اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہوا اور ان کو خود کو کتنا ہوا، یہ آپ کم از کم ماضی سے اور لوگوں سے سبق لے لو بھائی اگر نہیں ہے. بہرحال آپ نے یہ بات تو کر دیا، اور اب اس کی بھی گونج جائے گی، اور گونج چلی گئی ہے. مجھے پتہ لگا ہے کہ حبیب جان ایک بہت فعال وہاں پہ سماجی کارکن ہے، پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ایک زمانے میں. انہوں نے پیپلز امن کمیٹی کا بھی تھے ان کا تعلق. جی ان کے بڑے کارنامے تھے. حبیب جان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور وہاں بھی بڑے سوشل ہیں. انہوں نے ادھر کی اپلیکیشن دی ہے، خبریں اس طرح کی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، یہ بیان آیا ہے، اس بیان کو ریکارڈ پہ لیا جائے. اچھا اس میں تنقید سر 2 چیزیں ہو رہی ہیں اس پریس کانفرنس پر، بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے پورا. اچھا ایک تو پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال صاحب نے ظاہر بھادرآباد پہ کی، مرکز ہے ان کا، لیکن وہاں ان کے سربراہ موجود نہیں تھے، نہ سینئر دوسرے لوگ موجود تھے، یعنی فاروق دار صاحب بھی نہیں تھے. اب تو اختلافات اس حد تک ہے نا کہ وہ گروپ پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ نہیں ہوتا، وہ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو زیادہ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ان کے لینگویج یوز ہو رہی ہے کہ جی جس طرح کی لینگویج انہوں نے استعمال کی وہ ایک شایان شان نہیں ہے ایک وفاقی وزیر کے. دیکھیں مصطفیٰ کمال کے ساتھ یہ پرابلم ہمیشہ سے رہی ہے. جس وہ میئر تھے، ایک عباسی شہید کی کلپ ہے جو ایک محترمہ سے یہ بہت بدتمیزی سے بات کر رہے کہ تمہارے باپ کا ہاسپٹل ہے، یہ وہ اس وقت بھی شارٹ ٹیمپر تھے. پھر حالانکہ اتنی بڑی کمپنی کے سی ای او رہے دبئی میں، اتنی وہ کی، وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی ان کی طرف. اب یہ وفاقی وزیر ہے، ایک پارٹی کے بہت اہم عہدے پہ بھی ہے.
اب بھی اتنی شارٹ ٹیمپر اپنے وہ پورا پاکستان دیکھ رہا تھا جی, آپ کو پتا تھا کہ پورے پاکستان میں لائیو ہے کیونکہ آپ وفاقی وزیر ہیں. تو آپ کو لینگویج پہ ضرور مصطفیٰ کمال صاحب تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ بچیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی پریس کانفرنس, تو یہ زیب نہیں دیتی. پیمرا کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ لائیو چل رہی تھی, بھائی کیونکہ لائیو میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیلی ویژن چینل پر اتنا موقع نہیں ہوتا کہ کوئی شخص گالی دے دے یا اس طرح کی بیڈ لینگویج یوز کرے گا تو آپ اس کو بیپ لگا دیں یا کٹ کر دیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کیا بات ہونے والی ہے. دیکھیں علی, اگر ہمارے اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام ہم لوگ کر رہے ہوتے تو ہمارا پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہوتا, اس کو وہ بلک نہیں جھپک رہا ہوتا, اس کو پتا ہے کہاں کیا کرنا ہے اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے, یا کوئی پروگرام ریکارڈ ہو کے جا رہا ہو تو اس میں ایڈیٹنگ ہو جاتا ہے. بالکل لائیو پروگرام کی جو پریس کانفرنس ہے نا, اس میں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز ایسی جو آپ بگلا بگ جاتے ہیں اس کو کوئی کنٹرول کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے, آپ کوئی سیاست میں نئے تو ہے نہیں, آپ کو بھی 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے زیادہ, تو سیاسی تربیت بھی آپ کی ایک سیاسی پارٹی میں ہوئی ہے. اس کے بعد اس قسم کی چیزیں کرتے ہوئے جو ہے نا سوچنا چاہیے بہت تمام پارٹی. ٹھیک ہے, اب اس پہ بتائیے 3-4 پوائنٹس میں نے جو دیے. ایک تو انہوں نے کہا جی عمران فاروق کا قتل کرایا الطاف حسین نے. دیکھیں اب یہ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو میں بہت اچھی طرح نہیں, اگر آپ نہیں سمجھتے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں تو کچھ اس طرح کو ثبوت ہوں. دیکھیں اگر کچھ کسی کے ثبوت تھے تو وہ پہلے کیوں اتنے سال خاموش رہے جب اسکاٹ لینڈ یارڈ تحقیقات کر رہی تھی. 4000 سال لوگوں کا انٹرویو کیا انہوں نے. یو شوڈ پارٹ آف دیٹ, ان کی تحقیقات کا پارٹ بننا چاہیے تھا آپ کو. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی. اس وقت سزا ہو جاتی ہے آرام سے, جب وہ تحقیقات کر چکے, لوگوں کو گرفتار کر چکے, چیزیں ہو چکی, غیر ملک سے پکڑ کے لائے گئے, اس وقت بھی آپ خاموش رہے, آپ بول سکتے تھے. تو اب آپ کا اس پہ الزام ڈھنا اب ضرور اللہ آپ کو موقع دے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ جب کبھی بھی آپ انگلینڈ جائیں گے آپ کو بلا کے پوچھا جائے گا تو آپ دے دیجیے گا آپ کے پاس جو ثبوت ہوں ان کو, تاکہ اگر کوئی مجرم ہے تو واقعی سزا ملے. اور اگر مجرم نہیں ہے اور آپ نے الزام لگا دیا تو اس ملک کا الگ قانون ہے, آپ کو پتہ ہے, پھر وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے وفاقی وزیر کے حیثیت سے بیان دے دیا جو کہ ریکارڈ پر آ گیا, اور ادھر ریکارڈ کسی آدمی نے آگے دے بھی دیا. تو اب یہ ہے کہ یہ اب اس کی گونج سنائی دے گی. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا جی مہاجر قوم کا سب سے بڑا غدار جو ہے الطاف حسین ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں یہ بات تو وہ پہلی دفعہ تو نہیں کی تھا, انہوں نے PSP بنی تھی, ہم روز ہی سنتے تھے, روز ہی لوگ آتے تھے, روز ہی یہ بات کرتے تھے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسمبلی میں بھی ایک قرارداد MQ پاکستان نے پیش کی, اور فاروق ستار صاحب سب کہہ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ اب یہ کہنے والے اکیلے رہ گئے ہیں, باقی لوگ نہیں کہہ رہے. اس پریس بھی آپ نے دیکھا کہ متحدہ پاکستان کے جو کنوینر ہیں, جو اور لوگ ہیں, وہ نہیں تھے. فاروق ستار بھی نہیں تھے, خالد مقبول بھی نہیں تھے. تو اب یہ خود ہی یہ رہ گئے کہنے کے لیے. اب اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی, اور اس کا فیصلہ بھی تاریخ کرے گی کہ جی تعلیم و تربیت الطاف حسین نے تباہ کر دی, شہر تباہ کر دیا. دیکھیں یہ آپ الطاف حسین پہ اگر بیان خالی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو میں اس پہ بالکل نہیں ساتھ دیتا. میں خود تنقید کرتا رہا ہوں, میں بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے کراچی میں, اور مہاجروں کا کلچر کیا تھا. تعلیم تھی, یہ قلم ہتھیار ہوتا تھا. بولا گیا اس MQ میں جس کے یہ میئر بھی رہے, MP رہے, MNA رہے, شاید سینٹر بھی رہے, اس پوری MQ پہ جاتا ہے. یہ آپ اپنے آپ پہ ہی تھوک رہے ہیں. اس نے تعلیم ختم کر کے اسلحہ خریدا, اسلحہ خرید کے جو بوری بند لاشیں دی ہیں, جو شہر میں جو کچھ بھی ہوا, جو ایجوکیشن کا 30 سال میں بیڑا غرق کیا وہ اس کی ذمہ دار پوری MQ میں. وہ تو بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں کہ میں تو باہر بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو غلط باتیں بتاتے تھے میرے لوگ. وہ تو باہر تھے نا, بولتے کتنے سال, 30 سال سے اوپر ہو گئے, 30 سال سے اوپر ان کے سربراہ باہر بیٹھے ہیں. اندر تو آپ تھے, گراؤنڈ پہ آپ تھے. آپ میئر کراچی تھے جس کو ایوارڈ دیا تھا پتہ نہیں کتنی, اس میں خود انہوں نے, آپ کے بانی نے آپ کو پیار کرتی ہوئی ایک تصویر ادھر ہے ایک ادھر ہے, سب چیزیں ہیں. تو اس وقت کیوں خاموش تھے؟ اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کالجوں میں نقل کیسے کراتے ہیں سیکٹر والے, کالجوں میں کس طرح چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح پرنسپل کو بلا کے ذلیل کیا جاتا تھا, کس طرح یونیورسٹی کے ایڈمیشن ہوتے تھے, سب چیزیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف بانی اگر تباہ ہوا ہے کراچی, صرف بانی نہیں, یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ, یہاں کی پوری MQ قیادت کی قیادت بشمول میئر یہ خود یہ ذمہ دار ہے.
اور ایسی باتیں نہیں کرا کریں, ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ خود گڑے مردے اکھاڑ لیں. ہم آپ دیکھتے ہیں ہم اوائڈ کرتے ہیں پرانے اس 30 سالہ دور کو کراچی میں ڈسکس کرتے ہوئے, اچھا نہیں لگتا اس میں, کیونکہ یہ نام بھی چینج کر چکے ہیں, لبادہ اپنا چینج کر چکے ہیں, کوئی اور لبادہ اوڑھ لیا ہے. اب وہ باتیں حالانکہ ہیں وہی چہرے. اچھا, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ شمائلہ صاحبہ عمران فاروق صاحب کی اہلیہ, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کی میت کراچی لائی گئی, پرسوں جو ہے دفنایا گیا. دونوں بچے یہی ہیں. آپ یہ پریس کانفرنس آئے انہوں نے بھی سنی ہوگی. بہت افسوسناک. وہ جس طرح ان کی اہلیہ پہ جو ٹائم گزرا وہ ڈسکس کرتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا. اور ان کے بچے جس عمر سے یہ دیکھ رہے ہیں, بہت چھوٹی ایج کے تھے جب ان کا مرڈر ہوا, تو یہ سب کچھ جب ان پہ وہ سنتے ہوں گے تو کیا ان پہ بیتتی ہوگی. کم از کم یہی سوچ لیتے یار کہ آپ کے کولیگ, آپ کے رہنما تھے, آپ کے کولیگ تھے جس کا کہ مرڈر ہو گیا اور دفن ہو گیا, پھر آپ گڑے مردے اکھاڑ کے وہی زخم کسی کے تازہ کر رہے ہیں. یہ زیب نہیں دیتا, یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھی یہ پریس کانفرنس. آج تک سمجھ نہیں آ رہا 3-4 دن سے سبھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس ٹائمنگ پہ سال کے آخر میں کیا ضرورت ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب حالانکہ کوئی ماحول نہیں تھا, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. عمران خان کی, عمران فاروق کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا, ان کی باڈی یہاں آ رہی تھی, اس کو چپ چاپ لے کے اس کو آخر رسومات ان کی کرنی تھی. ان کے بچوں پہ سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا ہر نے, کیونکہ وہ تو اس وقت کے رہنما تھے نا, جب نہ متحدہ پاکستان تھی, نہ پی ایس بی تھی, نہ اور کچھ تھی. وہ تو اس وقت کے رہنما, تو سب کو جا کے ہاتھ رکھنا چاہیے تھا اس کے سر پہ, بجائے سر پہ ہاتھ رکھنے کے آپ ان کی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں تھا.